آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے صحافی کی جنہوں نے ٹی وی سکرین پر جرائم، کرپشن اور سماجی مسائل کو بے نقاب کیا، جن کی رپورٹنگ نے لاکھوں لوگوں کی مدد کی اور جن کی جرات مندی نے کئی بار انہیں خطرے میں ڈال دیا۔ یہ ہیں سینئر صحافی، اینکر اور پروگرام ہوسٹ اقرار الحسن۔ اقرار الحسن کی پیدائش 29 مئی 1984 کو لاہور، پاکستان میں ہوئی۔ ان کا پورا نام سید اقرار الحسن ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم لاہور سے ہی ہوئی، جہاں انہوں نے صحافت اور میڈیا کی طرف دلچسپی پیدا کی۔ ان کے والدین کے بارے میں زیادہ معلومات عوامی طور پر دستیاب نہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ خاندانی اقدار کو اہمیت دی۔ اقرار الحسن نے اپنے کیریئر کا آغاز 2005 میں شادی سے پہلے ہی صحافت کی طرف موڑ لیا، جب انہوں نے میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا۔ 2006 میں اقرار الحسن نے پاکستانی الیکٹرانک میڈیا میں اپنا سفر شروع کیا۔ وہ ARY نیوز، اس وقت ARY ون ورڈ، کے لیے رپورٹر اور نیوز کاسٹر کے طور پر شامل ہوئے۔ ان کی تیز اور بے باک رپورٹنگ نے جلد ہی انہیں نمایاں کر دیا۔ ابتدائی دنوں میں وہ نیوز کاسٹنگ کرتے رہے، جہاں ان کی واضح آواز اور حقائق پر مبنی انداز نے ناظرین کو متاثر کیا۔ لیکن اقرار الحسن کی اصل شہرت کا آغاز 2010 کی دہائی میں ہوا، جب انہیں سرنعام نامی پروگرام کی ہوسٹنگ سونپی گئی۔ یہ پروگرام ARY نیوز کا سب سے کامیاب انویسٹیگیٹو شو ہے، جو جرائم، فراڈ، کرپشن اور سماجی مسائل کو بے نقاب کرتا ہے۔ سرنعام میں اقرار اور ان کی ٹیم نے کئی سنسنی خیز آپریشنز کیے، جیسے ریلوے افسران کے نشے اور غیر قانونی ہتھیاروں کا استعمال، فیکٹریوں میں مزدوروں کی غلامی اور ریسٹورنٹس میں جرائم کی تحقیقات۔ ان کی رپورٹس نے ہزاروں لوگوں کی مدد کی اور مجرموں کو سزا دلائی۔ اقرار الحسن کی ذاتی زندگی بھی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہی۔ 2005 میں انہوں نے پہلی شادی صحافی قار علین حسن سے کی۔ ان کا ایک بیٹا پہلاج حسن ہے، جو بچوں کا مشہور اداکار ہے۔ پہلاج نے ڈرامہ الف میں نوجوان مانین کا کردار ادا کیا اور 2021 کے لکس اسٹائل ایوارڈز میں نامزد بھی ہوا۔ 2012 میں اقرار الحسن نے دوسری شادی فرا یوسف سے کی، جو بھی صحافی ہیں اور سما ٹی وی سے وابستہ رہیں۔ حال ہی میں 2024 میں ان کی تیسری شادی عروسہ خان سے ہوئی، جس نے سوشل میڈیا پر کافی ہلچل مچا دی۔ اقرار نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کو خاندانی اقدار کے مطابق چلاتے ہیں اور ان کی شادیاں صحافت کی دنیا سے جڑی رہی ہیں۔ ان کی فیملی لائف کوئی آسان نہیں، کیونکہ میڈیا کی مصروفیات اور خطرناک آپریشنز نے انہیں کئی چیلنجز دیے۔ اقرار الحسن کی صحافت کا سفر ہمیشہ آسان نہیں رہا۔ 29 اپریل 2016 میں سندھ اسمبلی کی سیکورٹی کی کمزوری کو بے نقاب کرنے کی کوشش میں انہیں اور ان کی ٹیم کو غلط طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ ان کی جرات کی مثال بن گیا۔ اسی طرح 14 فروری 2024 کو کٹھلی ستیان میں پیر حق خطیب کی جعلی کرشموں کو بے نقاب کرنے کے لیے وہاں گئے، جہاں انہوں نے براہ راست مباحثہ کیا۔ مئی 2024 میں گجرانوالہ میں ان پر حملہ بھی ہوا، جب وہ کار میں تھے۔ ان کی رپورٹنگ نے کئی بار دھمکیاں اور قانونی چیلنجز لائے، لیکن اقرار کبھی راکے نہیں۔ ان کی ٹیم نے ہزاروں کیسز حل کیے، جن میں غریبوں کی مدد، جرائم کی روک تھام اور سماجی مسائل شامل ہیں۔ آج 2025 میں اقرار الحسن 41 سال کے ہو چکے ہیں۔ وہ اب بھی سرنعام کی ہوسٹنگ کر رہے ہیں اور ARY نیوز کے لیے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہیڈ ہیں۔ ان کی مجموعی دولت تقریباً 1.5 ملین امریکی ڈالر ہے، جو میڈیا کیریئر، برانڈ انڈورسمنٹس جیسے پاکستانی الیکٹرک کمپنیوں سے آتی ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی فعال ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر لاکھوں فالوورز ہیں۔ ان کی ویب سائٹ www.aru.com پر ان کی تازہ اپڈیٹس ملتی ہے۔ اقرار الحسن کو پاکستان میں انویسٹیگیٹو صحافت کا ستارہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ صحافی نہ صرف خبر دیتا ہے، بلکہ انصاف بھی دلواتا ہے۔ ان کی وجہ سے لاکھوں نوجوان صحافت کو کیریئر بنا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو اقرار الحسن کی جرات مندانہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔